نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و محتشم سامعین، مستدرک للحاکم کے اندر ایک حدیث پاک ہے، آپ سے بیان کر رہا ہوں. راوی اس کے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں، ایک شخص آیا، آ کر اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے بتایا کہ تورات کے اندر حضور آپ کے اوصاف جو بیان ہوئے اس کے اندر یہ بھی ہے، محمد ابن عبداللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ بالشام. محمد بن عبداللہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جائے ولادت مکہ ہے اور ان کی ہجرت کی جگہ، ہجرت کا مقام وہ طیبہ ہے، مدینہ منورہ. وملکہ بالشام، اور ان کا ملک شام ہوگا، ان کی سلطنت شام میں ہو. یہ جو حدیث پاک بیان کی گئی ہے، اس کے اندر پہلی دو چیزیں وہ تو واضح ہیں کہ حضور کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، ہجرت مدینہ طیبہ میں ہوئی، اس کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ ملک بھی شام پر تھوڑا سا آتے ہیں. اس نے بتایا کہ حضور تورات میں آپ کا ایک وصف یہ لکھا ہے کہ ان کا ملک شام میں ہوگا، یعنی ان کی سلطنت شام میں ہوگی. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر دارالخلافت، دارالحکومت مدینہ منورہ تھا. ان کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، تب بھی مدینہ طیبہ. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی مدینہ طیبہ، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی مدینہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہم وزاد اللہ شرفا و تعظیما. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جب دور خلافت آیا تو کوفہ دارالحکومت تھا. اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور خلافت آیا، تب بھی کوفہ دارالحکومت تھا. مگر جس وقت خلافت راشدہ کا نظام ختم ہوا، اسلام کے اندر بادشاہت کا آغاز ہوا، پہلے بادشاہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کا جو دارالحکومت تھا وہ ملک شام میں تھا. اور ملک شام کے اندر حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی اور وہی ان کا دارالخلافہ تھا. مگر تورات کے اندر جو ملک شام میں حکومت اور دارالخلافہ بنا، اس سلطنت کو سلطنت مصطفیٰ قرار دیا گیا ہے. اور حضرت امیر معاویہ کی سلطنت سلطنت مصطفیٰ ہے، یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلطنت ہے. حضرت امیر معاویہ کا جو ایک دور حکومت، ان کا نظام حکومت ہے، یہ بھی حضور کی نگاہ نبوت کا فیض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے فیضان سے ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا وقت حکومت کی ہے. رب العالمین دین اسلام کی خاطر ان کی ہونے والی تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.